الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس دعا کے ساتھ آج میں اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ ہم سب سے حقیقی سچی ذاتی صفاتی محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خالصتاً کسی بھی چیز کی ملاوٹ کے بغیر اللہ سے سچی اور حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں گے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ باہر کا غم اور نہ کوئی اندر کا حزن ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکے گا۔ یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں اللہ کی دین سمجھ کر انسان گزر جاتا ہے، اور کبھی کبھی محبت کے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ جس طرح اسکول کے نصاب کی ہر کتاب کا امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، محبت بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے بھی امتحانات ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ پاک دنیا کے بادشاہ تو جس سے خوش ہوتے ہیں یا کوئی ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کو خلعتیں پہناتے ہیں، دستاریں پہناتے ہیں، گلے میں ماڈل پہناتے ہیں، لیکن یہاں دستور عجیب نرالا ہے اس محبت کا کہ وہ دستار بھی اتار لیتا ہے، وہ ٹوپیاں بھی اتار لیتا ہے، بلکہ نانے جویں کا محتاج بنا کر سڑکوں پہ بٹھا دیتا ہے، آزماتا ہے۔ پھر جب کوئی ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پھر مقام اجتباء اور مقام اصطفاء نصیب ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے، پھر اس کی منشا پہ چلتی ہے، اس کی رضا پہ چلتی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پھر وہی ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اس کا اعلان ہوتا ہے کہ جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرتا ہے پھر اس کا کچھ نہیں بچتا۔ دو جرم، دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ سے جنگ لڑتے ہیں، ایک سود اور ایک اللہ کے ولی کو ستانے والا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں کہ کرنے والا گویا کہ اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ خیر،
میرا موضوع یہی چل رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم سے ہر کوئی اپنی غرض سے محبت کرتا ہے، ایک میں ہوں جو خالصتاً تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی کبھی کبھی اللہ سے کہہ لیا کریں کہ اللہ میں خالصتاً تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ یہ باقی چیزیں تو لالچ میں آ جاتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں، گناہ نہیں، مانگو، مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یہ جنت کا موسم ہے، یہ موسم کا پھل ہے، اس مہینے میں اللہ سے جنت کو مانگیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں انگارے اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اٹھائے جا رہی ہیں غصے اور جلال میں، تو کسی نے پوچھا تو کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو فرمایا کہ اس آگ سے تو جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہ جس کو دیکھو وہ جنت کے لالچ میں اسے مانتا ہے، وہ جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے، جنت کے لالچ میں قرآن پڑھتا ہے، جنت کے لالچ میں روزے رکھتا ہے، اور پھر اس سے ڈرتا ہوا روزے رکھتا ہے، یا اس سے ڈرتا ہوا نماز پڑھتا ہے، یا اس سے ڈرتا ہوا اچھے کام کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں خالصتاً اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائے، اور میں خالصتاً اس سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائے۔ جب یہاں معاملات آتے ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ پھر یہ بندے اگر کہہ دیں نا بادلوں کو ہوا چلا دو تو پھر بادل ہوا بھی چلا دیتے ہیں، اگر وہ کہیں بادلوں کو بارش برسا دو تو پھر بارشیں بھی ان کی منشا کے مطابق برستی ہیں، پھر وہ جو چاہتے ہیں انہی کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کہا کہ میں ہر کوئی تجھ سے غرض سے محبت کرتا ہے، میں خالصتاً تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ کاش کہ کسی دن میں بھی اس ماہ مبارک میں اور باقی دنوں میں بھی دعا کرتے وقت کہہ دیا کروں کہ اللہ میں خالصتاً تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، میرا بندہ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، دھیان ہی نہیں دیتا۔ اب محبتوں کے سمندر بھرے ہوئے ہیں اس ایک بات کے اندر، بس جس نے محبت کا پیالہ پیا ہے میری اس بات کو یہ وہی سمجھے گا۔ حالانکہ انسان بنا ہی محبت کے لیے ہے، اور سراپا محبت خود ہے کہ اس کی رگ رگ کے اندر اس نے اپنی محبت کو بھرا ہے اور جذبہ محبت کو بھرا ہے۔ یہ کارخانہ کائنات محبت سے چل رہا ہے۔ یہ اعتماد جو ہوتا ہے نا، یہ بھی محبت کا ایک درس ہے، اعتبار یہ بھی محبت کا ایک درس ہے، کسی پہ یقین کر لینا یہ بھی محبتوں کے دروس میں سے درس ہیں۔ میرا بندہ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ واللہ یدعو الی دار السلام الی مغفرۃ من ربکم، میں تجھے سلامتی کی طرف، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلامتی بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ مسلمان کو ملتا ہے تو دعا دیتا ہے سلامتی کی،
شاید دنیا میں کسی قوم میں، کسی بھی قوم میں، وہ آسمانی دین کو مانتی ہو یا زمینی مذہبوں کو مانتی ہو، یہ دعا کا جملہ کسی میں نہیں ملتا جو اسلام میں ملتا ہے، کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دعا دوں اور وہ دوسرا بھی مجھے دعا دے۔ یہ آج کل کورونا کی بیماری میں صحیح معنوں میں ہمیں یہ دعا سمجھ آ سکتی ہے اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصافحہ کرنا یہ مستحبات میں سے ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو دعا دینا السلام علیکم کہہ کر یہ سنت میں ہے، یہ سنت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی دیکھتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بوڑھوں کو بھی دیکھتے تو فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ بسا اوقات صحابہ کرام فرماتے ہم کوشش کرتے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا دینے میں ہم سے اتنی پہل کر جاتے کہ ہمیں بہت خال کم موقع ملتا کہ ہم پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ لیں۔ آپ بچوں کو بھی سلام کہتے تھے، گھر داخل ہوتے تھے تو گھر والیوں کو بھی سلام کہتے تھے، اپنی بیٹیوں کو بھی سلام کہتے تھے۔ آج کل شادی شدہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ میں بیوی کو سلام کروں، اچھا میں اپنی بچیوں کو سلام کروں۔ بھائی یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی ہے، یہ دعا ہے، اور قرآن میں تو حکم ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے یا دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے، پہلے اجازت لینی ہے۔ یہ معاشرت کے اسباق ہیں، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کہنا۔ یہی ایمان والوں میں تو عورتیں بھی تو شامل ہیں، عورتیں بھی تو داخل ہیں۔ ایک دفعہ کچھ خواتین نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہمارا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان نہیں ہو، ایمان والیاں نہیں ہو؟ اللہ نے تمہارے ذکر کو مردوں کے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، تم بھی اس میں شامل ہو، اس لیے کہ تم ایمان والیاں ہو۔ تو اس بیماری کے دنوں میں یہ چیز سمجھ آئی ہے، السلام علیکم، کہ ہم نے ایک دوسرے کو دعا دینی ہے۔ اللہ پاک ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، خاص طور پر اس بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ آپ کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو تمہیں بلاتا ہوں تو میری سنتے ہی نہیں ہو، میری طرف میری اس بات پر توجہ ہی نہیں کرتے ہو۔ اچھا جب تم توجہ نہیں کرتے ہو تو پھر میں رسول بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں اس کی طرف توجہ دلائیں، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اب رسولوں کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی سمجھ آیا کہ رسول کیوں آتے ہیں؟ وہ بندوں کو اللہ کی طرح متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کی طرح متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کی طرح متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت کی طرح متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی منشا کی طرح متوجہ کرتے ہیں۔ جہاں اور مقاصد ہیں وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے، پھر میں رسول بھیجتا ہوں۔ دیکھیے وہ اگر اسی پہ ہی بس کر دیتا، میں نے بلایا تم نے میری بات نہیں سنی، جیسے آج کل دنیا میں ہے کہ ہم نے کسی کو بلایا اس نے توجہ نہیں دی، ناراض ہو گئے۔ ہم نے اماں کو آواز دی، اماں کسی کام میں مصروف تھی، ہماری آواز کو نہیں سن سکی، تو نوجوان اماں سے ناراض ہو جاتا۔
بیوی کو آواز دی، بیوی بچوں میں مصروف تھی، خاوند کی آواز کو نہیں سن سکی تو خاوند میاں ناراض ہو جاتے۔ یہ عجیب دنیا ہے، لیکن کتنا بڑا حوصلہ ہے میرے پروردگار کا، کتنی بڑی رحمت اور محبت ہے میرے پروردگار کی اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ پھر رسول بھیجتا ہے، اپنے نمائندے بھیجتا ہے، اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے پھر وہ کتابیں بھیجتا ہے، ہدایت نامے بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، رسالے بھیجتا ہے، صحائف بھیجتا ہے، اور پھر علماء اولیاء کو بھیجتا ہے، پھر نصیحتیں کرنے والوں کو بھیجتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ نصیحت اگر دیوار پر بھی لکھی ہو تو اس نصیحت کو قبول کر لو، اس لیے کہ نصیحت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں جو ایسے حکیم و دانا اور ایسی حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسے، حضرت امام غزالی جیسے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکماء، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز کے راز سے واقف، اور وہ پوری چیز کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے حکیم ایک جڑی بوٹی کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ ایک حکیم عبداللہ گزرے جہانیہ منڈی ہے خانیوال کے ساتھ، اللہ بخشے ان کو، انہوں نے اس زمین پہ اگنے والی ہر جڑی بوٹی کے فوائد اور نقصانات پر کتابیں لکھی، سینکڑوں کتابیں، جتنے درخت ہیں، جتنی بوٹیاں ہیں، ہر بوٹی پر کتاب ہے اور ہر درخت پر کتاب ہے۔ اللہ نے اس بندے کو کتنی حکمت اور دانائی دی ہوگی کہ ایک ایک بوٹی، جڑی اور درخت کی شاخوں اور پتوں کے اندر بھی اللہ کے بندوں کے لیے فوائد اور نقصانات کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ فائدہ کیا ہے اور اس میں نقصان کیا ہے۔ اور اولیاء کی بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ راہوں کی پگڈنڈیوں کو جانتے ہیں کہ یہ پگڈنڈی، یہ موڑ، یہ جنت والا ہے یا یہ موڑ جہنم والا ہے، یہ اللہ والا ہے یا یہ شیطان والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لین کھینچی، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، سیدھا جنت تک جاتا۔ پھر آپ نے ادھر ادھر اور لینیں کھینچی، فرمایا یہ فلاں گمراہی کا راستہ ہے، یہ فلاں گمراہی کا راستہ ہے، یہ فلاں، میرا راستہ تو سیدھا ہے، یہ موٹر وے ہے، یہ سیدھا موٹر وے ہے جو جنت تک لے جاتا۔ آج دنیا میں ہزاروں ہزاروں کلومیٹر کے موٹر وے بنے، اور میرے دوستو جنت تو اتنی دوری نہیں ہے، جنت تو تیرے ماتھے اور پیشانی کے اندر ہے، جھکا لے تو جنت تیرے سامنے ہے۔ تیرا اللہ بے شک کہیں کہا گیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیرے رب کی منزل بہت دور ہے، لیکن کہیں کہا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، صرف دھڑکن کو ہلا تو صحیح، ہمیں اپنی دھڑکن کے قریب نہ پاؤ تو پھر کہنا، ہم تو تیری دھڑکن سے بھی زیادہ تیرے قریب رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا محبوب تجھ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کتنا قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، ان کو بتا دو ساری قرب کی منزلیں ختم۔ یہ جو دنیا میں کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ پھر بھی دور ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ دور ہے نہ دور ہونے والا ہے، بس میرے دوستو ایسے کی دوستی ڈھونڈو، ایسے کی محبت ڈھونڈو، ایسے کی یاری ڈھونڈو جو قریب، اتنا قریب کہ دھڑکن سے بھی زیادہ، اور کبھی دور ہونے والا نہیں، کبھی دور ہونے والا نہیں۔ تو کیا کہا، میرا بندہ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں،
تو میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، پھر میں رسول بھیجتا ہوں، پھر میں نبی بھیجتا ہوں جو تجھے میری طرف آنے کا راستہ بتا سکیں اور توجہ دلا سکیں۔ اور انتہا کر دی محبت کی اللہ پاک نے، کیا کہا کہ کبھی کبھی میں اس محبت میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کبھی میرا بندہ اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں کبھی کبھی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں کبھی کبھی اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بڑا اونچائیوں والا، شانوں والا، عزتوں والا، کہا کہ میں کبھی کبھی اپنے بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ محبت کی معراج ہے کہ میں اپنے محبت کرنے والے کا ہاتھ بن جاؤں۔ اب گویا کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تیری بیعت کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کے اوپر میرا بھی ہاتھ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اور کبھی کبھی نبی سے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بظاہراً تیرا ہاتھ تھا خاک کو پھینکنے والا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر میری قدرت کا ہاتھ تھا۔ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ ہائے بندہ اتنے بڑے محبت کرنے والے کی محبت سے نہ واقف، کوئی پتھر کے آگے پڑا ہے، کوئی آگ کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی درخت کے آگے پڑا ہے، کوئی کھوتے گھوڑے کے آگے پڑا ہے، کوئی مورتیوں کے آگے پڑا ہے، کسی نے سانپ کو دیوتا بنا رکھا ہے، کسی نے چوہے کو دیوتا بنا رکھا ہے، کوئی جھنڈی کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی ٹاکیاں اور ٹکڑوں کے آگے پڑا ہوا ہے، کسی نے کہیں ماتھا جھکایا ہوا ہے، کسی نے کہیں ماتھا جھکایا ہوا ہے۔ اب پتھر آپ سے کیا پیار کرے گا؟ یہ انگوٹھیاں بیچنے والے لوگ بیچارے درباروں پہ، گلیوں میں، گندی نالیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی پتھر تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ بھائی اگر پتھر تقدیر کو بدلتا ہوتا، جو بیچنے والا بیٹھا اس کی تقدیر تو بدلی نہیں، یہ تو بیچارہ سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نجومی بیٹھا ہے، کہتا ہے جو چاہو مجھ سے پوچھو، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ او بھائی آپ تقدیریں بدلتے ہوتے تو آپ کی کیوں نہیں بدلی؟ جو بندہ اپنی نہیں بدل سکتا وہ دوسرے کی کیا بدلے گا؟ اللہ، ہم ایسے محبت کرنے والے، ایسے پیار کرنے والے، ایسی یاری کو نبھانے والے اپنے اللہ سے نا واقف ہو گئے، اپنے اللہ سے نا واقف ہو گئے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا زبان سے کہا ہی نہیں، صرف ندامت کا اندر اظہار ہو گیا، اندر تو بھی وہ اپنی محبت کی قلم چلا کر بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ پھر ایک اور حدیث میں بڑی عجیب حدیث فرمایا، میرا بندہ تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا، تو ایک قدم چلے گا میں 2 قدم چلوں، تو 2 قدم چلے گا میں 4 قدم چلوں گا، تو 4 قدم چلے گا میں 10 قدم چلوں گا۔
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف چلنے کی توفیق خود دیتا ہے لیکن کھاتے بندے کے ڈال دیتا ہے۔ ہاں توفیق بھی وہ دیتا ہے جب ہی بندہ چلتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا جب کوئی بندہ اللہ کے گھر آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو اللہ کہتے میرا بندہ تو دکان چھوڑ کے دفتر چھوڑ کے مسجد میں آیا، اللہ۔ اور کبھی اگر بندہ کہتا ہے کہ میں نے سجدہ کیا، میں نے نماز پڑھی، تو اللہ کہتے ہیں میں توفیق نہ دیتا تو کیسے آتا، تو میری توفیق سے آیا ہے۔ عجیب معاملے ہیں اس کی محبت کے، عجیب۔ رلاتا بھی وہ خود ہے، ہنساتا بھی وہ خود ہے، لیکن کھاتے بندے کے ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنی اونٹنی پہ سفر کرتا ہے، زاد راہ کھانا پینا اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، صحرا ہے، اور صحرا بھی اتنا لمبا ہے کہ کئی دن کا ہے، اور وہ اس اونٹنی پہ سفر کرتا کرتا ایک دن تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے لیٹتا ہے کہ کمر کو سیدھا کر لوں، اور جب کمر سیدھی کر کے آنکھ کھلتی ہے اس کی تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، تو اونٹنی نہیں ملتی۔ اب وہ موت کی انتظار میں، اب میں مر گیا، کھانا پینا تو اسی پہ ہے، راحت کا سامان سارا اسی پہ ہے، طاقت اور قوت کا سامان سارا اسی پہ ہے، حتیٰ کہ راستوں کو بتانے والی وہ چیزیں بھی اسی پہ ہیں جو راہ بتا رہی ہیں کہ سیدھا کیسے سفر کرنا ہے۔ تو اب وہ موت کے انتظار میں پھر اسی درخت کے نیچے بھوکا پیاسا لیٹ جاتا ہے آ کر، اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی اونٹنی کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کس طرح تیرا شکر ادا کروں، لیکن اس کے منہ سے نکلتا ہے اے میرا اللہ، میں تیرا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ تو میرا، الٹا نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ کلمہ کفر تھا، لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا دیکھو میرا بندہ خوشی میں کیا کہہ رہا ہے، میں اس کے جملوں پر بھی سن کر بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گدڑیا چرواہا بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا تو بڑی موج میں آیا، کہنے لگا اللہ تو اکیلا ہے، نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے، ہائے میں تیرے پاس ہوتا، میں تجھے کھانے پکا پکا کے کھلاتا، میں تیرے پاؤں دباتا، میں تیرے سر کی مالش کرتا، میں تیرے سر میں کنگھی کرتا، میں تیری آنکھوں میں سرمے ڈالتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، میں تیرے کپڑے، تو اکیلا ہے پتہ نہیں کیسے رہتا ہوگا، کون تیری خدمت کرتا ہوگا، ہائے میں تیرے پاس ہوتا، میں تیری خدمت کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، میں تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیل لگاتا، مالش کرتا۔ قریب سے حضرت موسیٰ گزرے، حضرت موسیٰ نے جو آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، کہا اے چرواہا کیا کلمہ کفر بک رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں؟ اس نے کہا جی کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا یہ تو کلمہ کفر ہے، کوئی اللہ کی شان ایسی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ہائے میں تو محبت میں کہہ رہا تھا، نہ جانے میرے اللہ کی شان کیسی، میں تو آج تک سمجھ ہی نہیں سکا، سمجھا ہی نہیں میرے اللہ کی شان اور مرتبہ کیا، کہیں اس کے مرتبے میں گستاخی تو نہیں کر بیٹھا۔ اللہ پاک کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی، موسیٰ میرے یار کو مجھ سے کیوں دور کر دیا، کہ وہ میری محبت میں جو بھی کہہ رہا تھا مجھے پسند ہے، اس لیے کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہے، وہ میری محبت کا مستانہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک کوئی نوجوان لڑکی بھی طواف کر رہی تھی، تو طواف میں وہ دعائیں ایسی مانگ رہی تھی
جیسے عشق و محبت کی فصال کی ماری ہوئی ہو، جدائی کی ماری ہوئی ہو۔ تو بزرگ کے کان میں آواز گئی تو بزرگ نے کہا یہ جگہ ایسی دعائیں کرنے کی ہے؟ اس نے کہا آپ کون؟ کہا فلاں۔ او اچھا، تم محبت کو کیا سمجھو؟ میں تو اس کی محبت کی ماری ہوئی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ تم شاید پتھر کے ارد گرد گھوم رہے ہو، پتھر کے پتھر کا جو گھر ہے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہو۔ میں تو ان پتھروں کے اندر اس کو دیکھ رہی ہوں جس کا یہ گھر ہے، میں تو اس کے عشق و محبت کی ماری ہوئی ہوں۔ بزرگ کے پاؤں ہل گئے۔ اللہ، لوگ مجھے شیخ وقت کہتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، مجھ سے تو یہ بھی نمبر لے گئی۔ اللہ کی محبت، کہا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اچھا، جس بندے کی آنکھ میں خدا آ جائے، جس کے ہاتھوں میں خدا آ جائے، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جس کی آنکھوں میں اللہ کا نور آ جائے، آنکھوں کی اور پیروں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ، اپنے بندے کے کان، اپنے بندے کی آنکھ اور اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ میرا رب، میرا خالق و مالک، میرا رازق، میرا داتا، میری ہر چیز کا مالک میرے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اس مولا نے، اس محبت کرنے والے نے یہ عجیب محبت کا سمندر دریا ہے رمضان المبارک۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی راہ رحمت کی ہے، اس کی میم محبت کی ہے، اس کی ضاد ضمانت اور گارنٹی کی ہے، اس کی الف امید کی ہے اور اس کی نون نور کی ہے۔ گویا کہ آدمی رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، تیرتا ہے، محبت کا سمندر پی جاتا ہے۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے بندہ افطاری سے پہلے میں آج یہ بھی کھاؤں گا، میں آج یہ بھی پیوں گا، یہ بھی کھانے کو دل کرتا ہے، یہ بھی پینے کو دل کرتا ہے۔ جب افطاری پہ بیٹھتا ہے، میں روزے داروں سے مخاطب ہوں جو روزے کو جانتے ہیں روزہ کیا ہے، پیٹوؤں سے نہیں۔ اچھا، منع نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، لیکن جو اس سے حقیقت سے واقف ہیں وہ 2 گھونٹ پیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ پاک پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، روزے دار کو اللہ پاک 2 خوشیاں دیتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، 2 خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، اور وہ خوشیاں 7 آسمانوں سے بھی بڑی ہوتی ہیں، 7 زمینوں سے بھی بڑی ہوتی ہیں، 7 سمندروں سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ اب اس خوشی کے اندر اس کی محبت کا جو ایک گھونٹ اور ملاوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی رضا کی، اس کی محبت کی، اس کی دوستی کی، اس کی یاری کی، وہی ہوتی ہے جو انسان کے دل اور کلیجے اور پیٹ کو بھر دیتی ہے۔ تھکا ہارا سارا دن اپنے اللہ کی تلاش میں رہتا ہے، شام ہوتی ہے، ایک منزل پہ پہنچتا ہے تو اپنی سواری کو بھی تازہ پانی پلانے کے لیے روکتا ہے اور خود بھی رکتا ہے کہ تازہ دم ہو جاؤں، تو تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اب یہ تازہ دم کیا ہوتا ہے کہ دم کے اندر ایک تازگی آتی ہے۔ پانی وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ پیتا ہے، شربت وہی ہوتا ہے جو وہ ہمیشہ پیتا ہے، لیکن تازگی یہ اللہ کے نور کا نام ہوتا ہے، یہ اس محبت کا نام ہوتا ہے جو اللہ پاک اس وقت بندے کے دل پہ اتارتا ہے۔
اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا لمحہ، وہ جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرے گا، آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں، روزے دار آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بھوکے پیاسے رہے تھے، میرے لیے، تو اب میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا کہ تم نے میرے لیے میرے حکم پر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اب میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں انمول جس کی دنیا میں کہیں کوئی قیمت نہ ہو، کوئی دے نہ سکے۔ اب روزے دار جمع ہوں گے تو اللہ پاک کہیں گا میرا دیدار کر لو، یہ تمہاری اس روزے کی جزا ہے۔ حدیث ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو روزے کی جزا بھی میں دیتا ہوں۔ یہ محبت کے اسباق میں کوئی سبق ہے کہ محبوب جو دیتا ہے تو بدلے میں بھی ملتا ہے۔ بڑی عجیب حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تر کھیرا ہوتا ہے نا، یہ کاٹ کے پلیٹ میں لایا، یا رسول اللہ میرے کھیت کی ہیں، آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ لایا ہوں۔ اب یہ تر کھیرا کیا ہے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں اس کے اندر سونا اور چاندی رکھ کے اس کو بدلے میں دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ لے لو۔ وہ ترے لایا، وہ کھیرے کاٹ کے لایا، بدلے میں در نبوت سے کیا ملتا ہے؟ سونے کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھ کے دیے جاتے۔ میں اور آپ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے اس کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو پھر بدلے میں وہ اپنی شان کے مطابق، وہ بڑا خزانوں کا مالک ہے، پھر وہ بھی اپنی شان کے مطابق دیتا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں سے کہتا ہوں پرے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدل تم نے لکھا ہے کیا دینا ہے، روزے کا بدلہ تم نہیں جانتے ہو کیا دینا ہے، وانا اجزی بہ، میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں۔ پھر اللہ پاک اپنی دست قدرت سے لکھتا ہے۔ وہ شہنشاہ، وہ کاتب تقدیر، جو تقدیروں کو لکھنے والا، جس کے ہاتھ میں تقدیریں ہیں، پھر وہ اپنی تقدیر کے قلم سے، تقدیر والے ہاتھ سے خود لکھتا ہے میں بندے کو کیا دے رہا ہوں۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے وانا اجزا بہ، کیا لکھنا ہے، کیا جنت دینی ہے۔ قیامت والے دن اس روزے کے بدلے میں روزے دار سے کہوں گا کہ میں خود تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا ہوں، تو مجھ سے مجھ کو طلب کر لے۔ وہ جو تو دعائیں مانگتا تھا نا کہ اللہ میں تجھ سے تجھے چاہتا ہوں، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ اس کے بدلے میں خود خدا تیرے لیے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی، میں ابھی تک روزے کے فلسفے پہ نہیں آیا، میں تو ابھی اسی پہ ہی چل رہا ہوں۔ روزے کے جب فلسفے آئیں گے، کل پرسوں بھی ایک میں نے بات کہی تھی، روزہ ایک راز ہے، یا یہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ ہم کہاں اس قابل تھے کہ وہ ہمیں رازداں بنا لے، لیکن یہ مہینہ دے کر اس نے ہمیں اپنا رازداں بنایا۔ یہ راہ ہے رمضان کی، جو راز کے اندر بھی ہے اور رحمت کے اندر بھی۔ اور پھر اس روزے کے بدلے میں جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن مانگنی ہے، رکنا نہیں، اس لیے کہ اس کا موسم ہے۔ اب آموں کا موسم آ جائے تو آپ آم نہ لیں، آپ پھر فروٹ کے مزوں سے واقف ہی نہیں، آپ پھر اس چاشنی سے واقف ہی نہیں جو فروٹ کے اندر اللہ نے ڈالی ہے۔ اورنج کینو کا موسم آ جائے، آپ کینو اور اورنج نہ کھائیں، آپ واقف ہی نہیں ہیں۔ آم پھلوں کا سردار، پھر آپ واقف ہی نہیں ہیں اس کی سرداری سے کہ اس کے اندر سرداری کیوں ہے۔ یہ سرداری کے اندر بھی دو راہ ڈالی ہوئی ہیں،
نور کے اندر ایک راہ ڈالی ہے، سرداری میں 2 راہ ڈالی ہیں۔ پھر اس روزے کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو روزے دار کو کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، روزے کے بدلے میں مجھ سے مجھے لے لو، میں تیرا ہو گیا۔ اب جب وہ کہہ دے تو اب ایمان سے کہیے، ہزاروں دولتوں کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے ڈھیر، اس ایک جملے کے آگے لوگ کہیں گے آپ کو کیوں بھوکے رہتے ہو، کیوں پیاسے رہتے ہو؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ لوگ حیران ہوتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے ہو؟ بھائی نہیں پیتے ہیں۔ بھائی کیوں نہیں پیتے ہو؟ پیاس نہیں لگتی؟ اس کا حکم ہے، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ہم کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی صفت کو، وہ کہتا ہے میری صفت کو اپنا لو، ہم اس کی صفت کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے۔ یہ سارے محبت کے ابواب میں سے کچھ باب ہیں، یہ محبتوں کا مہینہ ہے۔ اس نے بڑے پیار سے ایک ایک چیز اس کے اندر پیار کی بھری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مہینے میں محبتوں کی توفیق دے دے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو ناراض ہیں راضی کر لو، ان کو راضی کر لو۔ ایک حدیث ہے، آخری بات کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قطع رحمی کرتا ہے، جو تعلقات کو توڑتا ہے، جہاں محبتیں پھیلانی ہیں وہاں دروازے محبتوں کے بند کرتا ہے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آیا کرے، ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرے۔ اب اس وعید پر غور کیجئے۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ حدیث سن کر اٹھ جاتا، صحابہ نے اسے اٹھتے دیکھا، پہلا موقع ہے، صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی اٹھ جائے۔ یہ تو بے ادبی ہے رسالت اور نبوت کی مجلس کی، ویسے بھی دینی مجلس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ پھر آ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہوئی تو کسی نے اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ کوئی ضروری کام تھا؟ کہا بہت ضروری کام تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا؟ کہا کتنے دنوں سے میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ وہ میری مسجد میں نہ آئے، میری مجلس میں نہ آئے، کہیں میں اس زد میں تو نہ ہوں، گیا ہوں، خالہ کو راضی کیا ہے، منایا ہے، اب آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ اگر آپ نے اور میں نے اس کی محبتوں کو تو سمیٹ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں اس مہینے میں محبتوں کا درس ہم نے دینا تھا، ہم نے جو محبت کی ہوا کو پھیلانا تھا، ہم نے جو آگے محبت کو تقسیم کرنا تھا، اگر ہم نے اپنی محبت کے دروازے بند کر رکھے ہیں تو میرے دوستو پھر اس کا بدلہ نہیں ہوتا۔ اگر سمیٹنی ہے تو پھر آپ کو بھی آگے تقسیم کرنی ہے، لینی ہے تو پھر دینی بھی ہے، اس سے لے کر جمع نہیں کرنا بلکہ آگے بانٹنا ہے۔ محبتوں کو بانٹیے، نفرتوں کی دیواروں کو گرا دیجیے، بلکہ اس نفرت کے لفظ کو اپنے جوتے کے نیچے رکھ کر نیچے مسل دیجیے کہ جب اللہ نفرت نہیں کرتا وہ شرک سے کرتا ہے، وہ شرک سے کرتا ہے۔ اور جن سے محبت کرنے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے، میں ان سے نفرتیں کیوں کروں؟ اللہ پاک آپ کو مجھے محبتوں کو جہاں لینے والا بنائے، وہیں ان محبتوں کو دوسروں کو دینے والا بھی بنا دے۔ ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔